ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیارے معصوم بچوں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حاجی مناسک حج اور ارکان حج ادا کرنے والے ہیں اور ہم اور آپ اپنی رویت کے اعتبار سے انشاءاللہ آنے والے پیر کے دن عید الاضحیٰ عید القربہ منانے والے ہیں. اسی لیے مناسب سمجھا گیا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں قربانی اور اس کے احکام و مسائل کے سلسلے میں گفتگو کی جائے. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین اور سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر کی تلاوت کی گئی ہے. دراصل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمن یہ کہہ رہے تھے کہ محمد کے چلے جانے کے بعد محمد کی نسل ختم ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی. جو زندہ رہی وہ آپ کی بیٹیاں تھیں. بیٹوں کی ولادت اور پیدائش ہوئی لیکن بچپن میں ہی وہ انتقال کر گئے. اس بات کا طعنہ دے کر مشرکین مکہ آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور انتقال اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی نسل ختم ہو جائے گی. رب العزت نے اپنے پیغمبر پر اسی مختصر ترین سورت کو نازل کر کے تسلی دی اور دلاسا دیا. کہا میرے حبیب، آپ اپنے دشمنوں کے طعنوں سے رنجیدہ کیوں ہوتے؟ آپ اپنے دشمنوں کے طعنوں سے غمزدہ کیوں ہوتے؟ آپ تو وہ ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے کہ حشر کے میدان میں قیامت کے روز کوئی امتی ایک جام پی لے تو پھر اس درد اور تکلیف سے گزرتے ہوئے میدان میں اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. دوسری تفسیر یوں کہی کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے. دنیا میں جو بھلائیاں ہیں، آخرت میں جو بھلائیاں ہیں، ہم نے بہت ساری بھلائیوں سے آپ کو نوازا ہے اور آپ کو عطا کیا ہے. فصل لربک وانحر، تو ایسا کیجئے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. ان شانئک هو الابتر، اور یہ یقین رکھیے کہ آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائیں گے، ان کا وجود مٹ جائے گا اور ان کے دم کٹے ہو جائیں گے، یہ سب کے سب جو آپ کو طعنہ مار رہے ہیں. اس صورت میں قربانی کے تعلق سے دو بات بتائی گئی. پہلی بات کہ یہ سورت مکی ہے، یعنی یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور مکہ کے اندر وحی الہی کا سارا زور عقیدے پر ہو رہا تھا. یعنی جبریل جب وحی لے کر آتے تو معاملہ یہ ہوتا کہ شاید توحید کا معاملہ آیا ہوا. جبریل امین جب کوئی وحی لے کر نازل ہوتے تو معاملہ رسالت کا ہوتا تھا. جبریل امین جب کوئی وحی لے کر مکے میں نازل ہوتے تو معاملہ جو آخرت کا ہوتا تھا.
جبریل امین جب کوئی وحی لے کر نازل ہوتے تھے تو معاملہ اخلاق و کردار اور کیریکٹر کا ہوتا تھا، یعنی سارے وحی الہی کا نزول عقیدوں پر ہو رہا ہے، اور مکہ کی 13 سالہ زندگی میں صرف اور صرف توحید اور عقیدے رسالت اور آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ اس دور میں اور اس زمانے میں اور اس 13 سالہ مدت میں اللہ نے آپ کو قربانی کا حکم دیا۔ مسئلے مسائل جو ہوئے، حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے، یہ سب مدینے میں آ کر بات ہوئی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم مدینے میں ہوا ہے، زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل آپ کو مدینے میں بتلائے گئے، روزہ آپ کے اوپر مدینے میں فرض کیا گیا، اسی طرح حج بیت اللہ بھی مدینے میں فرض ہوا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ 13 سالہ دور جہاں صرف عقیدے کی اور آخرت اور رسالت اور اخلاق کی بات ہو رہی ہے، مسائل سے پرے ہٹ کر سارے اکثر و شریعت کے مسائل احکام یہ مدینے میں بتلائے گئے، پھر آپ کو 13 سالہ اسی دور میں قربانی کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی کا تعلق توحید سے بہت گہرا ہے، قربانی کا رشتہ توحید سے بڑا گہرا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ یہی قربانی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کی جائے تو وہ شرک قرار پائے، وہ شرک ہوگا، اور ذبح کرنے والا قربان کرنے والا مشرک ہوگا اور ہمیشہ کے لیے نارے جہنم کا وہ حقدار ہوگا۔ تو مکے کی سرزمین پر قربانی کا اسی بات کے لیے حکم دیا گیا کیونکہ اس کا تعلق توحید سے۔ اور دوسری بات کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن میں آپ تلاوت کریں گے تو اس قربانی کا تذکرہ اللہ نے نماز کے ساتھ کیا ہے، اور توحید کے بعد دوسری اہم جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے سلسلے میں آپ سبھی جانتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، بروز قیامت بندوں سے سب سے پہلے نماز کے سلسلے میں سوال ہو۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جو کافر و مشرک اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی، نماز ہی وہ عبادت ہے جس کو قائم کرنے رکھنے سے انسان اور مسلمان اپنے دین کو قائم رکھتا ہے، نماز چھوڑ دے وہ دین کو ڈھا دیتا۔ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ نے قربانی کا تذکرہ نماز کے ساتھ کیا ہے۔ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ نماز پڑھیے اور اس کے بعد قربانی کیجیے۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے پیغمبر کہہ دیجئے میری نماز، ان صلاتی میری نماز، ونسكي میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا دونوں جہان کے رب کے لیے۔ تو قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا کہ نماز کے ساتھ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں مسلسل 10 سال تک رہے اور کنٹینیو آپ نے قربانی کی، مسائل سے الجھے، تکلیفوں سے الجھے اور دشواریوں کے مرحلے سے گزرے، لیکن آپ نے قربانی نہیں چھوڑی، آپ نے برابر قربانی 10 سال تک کی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو اپنی امت کے غریبوں کا درد اس طرح ستایا، آپ کو اپنی امت کے محتاجوں کا دکھ اس طرح ستایا، اور آپ کے اپنی امت کے مفلسوں اور فقیروں کی یادگار اس طرح آئی کہ بکری ذبح کر رہے ہیں میدان میں لے جا کر اور یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحِ من امتی، پروردگار یہ جو جانور میں ذبح کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے ذبح کر رہا ہوں کہ اس کو قبول کر لے، اور میں اپنی امت کے اور مفلس نادار مخلوق الحال محتاج فقیر اور مسکینوں کی جانب سے میں یہ جانور ذبح کر رہا ہوں، اے اللہ تو ان کی طرف سے بھی یہ جانور قبول کر۔ یہ براہ شفقت براہ مہربانی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے تھی، اور کیسی محبت تھی وہ آپ بارہا سنتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دی۔ آپ دیکھو موسم حج میں، حج کے لیے جب آپ گئے تھے آپ کو پتا 100 جانور آپ کے پاس لائے گئے، جس میں سے آپ نے 63 جانوروں کی قربانی خود اپنے دستے مبارک سے کی، اور 37 جانور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے گئے، اور وہ حضرت علی لے جا کر وہ 37 جانور کو ذبح کیے۔ اہل علم اس لیے کہتے ہیں کہ 63 جانور جو آپ نے ذبح کیے اس میں یہ راز تھا، امت کے لیے ایک اشارہ تھا، جیسے حجۃ الوداع میں خطبہ وداع میں میدان عرفات میں آپ نے بہت ساری گفتگو بہت ساری باتوں سے امت کو یہ اشارہ دے دیا تھا کہ اب میری زندگی کا یہ آخری وقت ہے اور میں اپنے آخری دور سے گزر رہا ہوں، اسلام مکمل ہو گیا، حج مکمل ہو گیا، یعنی میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ ایسے ہی اہل علم کہتے ہیں کہ 63 سال کی زندگی جب آپ کی ہو گئی، 63 سال کی عمر کے ہو گئے، اور 63 جانور کو آپ نے حج کے موسم میں ذبح کر کے یہ اشارہ دیا کہ اے میری امت کے لوگوں یہ سال میری زندگی کا آخری سال ہے، یہ ایام میری زندگی کے آخری ایام ہے، اور میں بہت جلد تم سے رخصت ہو جانے والا ہوں، یعنی میری وفات ہو جانے والی ہے، میں اس دنیا سے چلے جانے والا ہوں۔ یہ اہل علم کہتے ہیں۔ موسم حج میں بھی آپ نے اس طرح قربانی کا اہتمام کیا۔ ماڈرن دور ہے، ماڈرن دور ہے، ماڈرن لوگ ہیں، نئی سوچ ہے، نئی فکر ہے،
ہمارے بہت سارے نوجوانوں کا ذہن بدلا ہوا ہے، بہت سارے لوگ سماج میں اور باقاعدہ فیس بک پہ نیٹ پہ یہ ساری چیزیں وائرل بھی ہو رہی ہیں، اور بہت سارے صاحب الایمان جو اچھے عقیدے اور اچھے مسلمان ہیں وہ بھی اس جال میں پھنس رہے ہیں۔ باقاعدہ باتیں کیا ہو رہی ہیں کہ یہ جو کروڑوں کے جانور ہیں ذبح ہو رہے ہیں، یہ جو حج کے موسم میں کروڑوں روپے خرچ کر کے جانوروں کو ذبح کیے جا رہے ہیں، یہ پیسوں کی ضیاع ہے، یہ پیسوں کی بربادی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے سماج میں جینے والا ایک نوجوان مسلمان کہہ رہا ہے کیوں نہیں ہوتا کہ انہی پیسوں سے کئی ہاسپٹل بنا دیے جائیں، انہی پیسوں سے کئی کالجز بنا دیے جائیں، انہی پیسوں سے کئی یونیورسٹیاں بنا دی جائیں، انہی پیسوں سے اور بھی کوئی کام کیے جائیں۔ یہ بات کہی جا رہی ہے اور ہمارے نوجوان اس گرفت میں آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی، یہ فکر کہاں سے پیدا ہوئی، یہ معاملہ کہاں سے الجھا؟ یہ معاملہ سب سے پہلے منکرین حدیث نے ابھارا۔ وہ لوگ جو حدیثوں کا انکار کرنے والے، اور وہ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام نام ہے صرف قرآن مجید کا، حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں، حدیثوں کا کوئی رشتہ نہیں، اور حدیثوں کا ہماری زندگی میں کوئی دخل نہیں، جو باقاعدہ حدیثوں کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کی یہ سوچ ہے، اور وہ ویڈیو اور فیس بک اور نیٹ سوشل میڈیا کے ذریعہ پورے نوجوانوں کو ذہن کو برباد کر رہے ہیں کہ دیکھو اتنے پیسے کی ضیاع اور بربادی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت کی راہ میں ایک مسلمان اپنی زندگی کا پورا سرمایہ، پوری دولت خرچ کر دے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت ہی تو اس کا مقصد ہے زندگی۔ ہاسپٹل کی اہمیت اپنی جگہ، کالجز کی اہمیت اپنی جگہ، اسکولوں کی اہمیت اپنی جگہ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن عبادتوں سے ان قیمتوں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سوچ غلط ہے، اور ہمارے سماج میں یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ یہ باتیں سماج میں کہہ رہے ہیں، اس لیے یہ سوچ غلط ہے اور ایسی سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ قربانی کے سلسلے میں تمہیدی کلمات تھے، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ قربانی میں انقلاب کب آیا، قربانی نے ایک نیا راستہ کیسے اختیار کیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، یہ قربانی کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ جب سے یہاں اس دنیا میں امتیں آباد ہوئی، جب سے انبیاء اور رسول کا آنے کا سلسلہ جاری ہوا، یہ قربانی تب سے جاری ہو چکا ہے، اور تب سے قربانی لوگ اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ قربانی میں انقلاب جب آیا، جب ایک باپ نے اپنے بیٹے پر کے گلے پر چھری چلانی چاہیے۔ واقعہ مشہور ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان میں وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا بارہ، یہ اپنے فرزند اور اپنے ہی لخت جگر، بڑی تمناؤں کے بعد ملنے والی اولاد اسماعیل کے گلے پر چھری چلا دی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں امتحان میں کامیابی مل گئی تھی۔ اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم ان کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم مقصد یہ نہیں کہ تمہارے بیٹے کے گلے پر چھری چل جائے اور میں اس کا خون دیکھوں، اس کا گوشت دیکھوں، نہیں، وہ ڈبہ بھی آ گیا جنت سے، مقصد کچھ اور تھا امتحان کا، اور وہ ابراہیم اس میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ایک نیا انقلاب آیا تھا۔ لیکن جب بھی یہ موسم آتا ہے قربانی کے تعلق سے کچھ باتوں کا جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے بطور یاد دہانی اور تذکیر کے، ورنہ یہ گفتگو آپ ہر سال سنتے ہیں، لیکن آپ کو نصیحت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہر سال یہ نصیحتیں کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچاتی ہیں۔ قربانی کے سلسلے میں احکام و وسائل کے لحاظ سے آپ اندازہ کیجئے کہ قربانی یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب اور فرض نہیں۔ مطلب اگر کوئی نہ کرے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن صاحب حیثیت ہے، صاحب طاقت ہے، استطاعت ہے، تو اس کو قربانی چھوڑنی بھی نہیں چاہیے۔ دلیل اس بات کی یہ ہے کہ خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین یا بہت سارے صحابہ کی سیرت اور تاریخ سے یہ معلوم ہوتا کہ کسی سال وہ جان بوجھ کر قربانی کرنا چھوڑ دیتے تھے، تاکہ امت کو یہ پتہ چل جائے، لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے یہ قربانی یہ فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، جس کا ہم اور آپ اہتمام کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اور آپ دیکھیے، ایک جانور پورے گھر کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ فیملی ممبر 100 ہو، 50 ہو، 10 ہو، 20 ہو، خاندان کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، شریعت کہتی ہے ایک جانور پورے گھر والوں کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر خاندان بڑا ہے، فیملی ممبرز لمبے ہیں، زیادہ تعداد میں لوگ ہیں، تو شریعت اس کی بات گنجائش رکھی ہے کہ آپ 2 لائیے، 4 لائیے، 10 لائیے، 20 لائیے، جو اللہ نے آپ کو طاقت رکھی ہے وہ لائیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک جانور اگر کوئی ذبح کرتا ہے، قربان کرتا ہے، اس کے پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ بچے جوان بوڑھے سب کو ثواب ملتا ہے۔ حضرت عطاء بن یسار رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، جو صحابی رسول ہیں، کہ یہ بتائیے ابو ایوب کہ عہد رسالت میں آپ
آپ لوگ قربانی کیسے کرتے تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کے زمانے میں ایک جانور ذبح کرتے تھے جو پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا تھا، اور اب جو حال ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اشارہ ابو ایوب کا یہ تھا کہ لوگ جو فضول خرچیوں میں اسراف میں لگے ہوئی ہیں، ریاکاری اور دکھاوے کا جو جذبہ اب جا کر پیدا ہوا ہے وہ چیز پہلے نہیں تھی۔ ہم ایک جانور لا کر ذبح کرتے تھے اور پورے گھر کی جانب سے کافی ہو جاتا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھو شریعت نے بطور سہولت اور آسانی کے بڑے جانوروں میں 7 قربانیوں کی گنجائش رکھی ہے، 7 حصوں کی، اور وہ بھی نہیں، اس کا ایک حصہ ایک فرد کے لیے بھی ہوتا اور ایک حصہ پورے گھر کے لیے بھی ہوتا، اور بڑے جانور کا ایک حصہ پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایک بکری اور ایک بکرے کے قائم مقام ہوتا ہے۔ آپ 7 حصوں، یہ بطور سہولت ہے، آسانی ہے۔ امت میں سبھی برابر نہیں ہوتے اور معاشرے میں سبھی کے حالات برابر نہیں ہوتے، تو شریعت نے گنجائش رکھا ہے بڑے جانوروں میں حصہ لو اور قربانی کرو۔ ایک آدمی قربانی کرے، خود اپنی طرف سے اکیلے بھی کر سکتا ہے اور اپنی فیملی کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، یہ گنجائش رکھی گئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھو سماج میں، معاشرے میں ایک اور چیز آپ پنپتا ہوا پائیں گے، 2 جانور لاتے اور اس ایمان و عقیدے کے ساتھ کہ ایک جانور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں گے، یہ مشہور ہے، آپ دیکھتے ہیں سماج میں، یہ بدعت ہے، سراسر بدعت ہے۔ اس لیے کہ صحابہ جو تھے، آپ کے قریب رہنے والے جو تھے، آپ پر جو مر مٹ جانے والے تھے، آپ کی شریعتوں کی جو حفاظت کرنے والے تھے، آپ کی ایک ایک اداؤں کو جو قید کرنے والے تھے اور آپ کے حکم پر اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے، وہ صحابہ کی جماعت سے پیار کرنے والا قیامت تک کوئی امتی نہیں آ سکتا ہے۔ پھر محبت کا یہ دعویٰ کرے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس لیے قربانی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کیا صحابہ کو پیار نہیں تھا؟ وہ بکر کی تاریخ بتاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بتاؤ، عثمان غنی کی سیرت بتاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بتلاؤ، یہی آ کر پھنستا ہے۔ یہ دلیل دیتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرتے تھے، لیکن مسئلہ یہاں یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، اور اگر مان بھی لیا جائے تو وہ چچا زاد بھائی تھے، بطور وصیت کے آپ نے علی سے کہا ہوگا کہ ہاں میری طرف سے ہر سال قربانی کرتے رہنا، باقی ساری امت کے لیے یہ چیز گنجائش نہیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا ایک سراسر بدعت و گمراہی کا راستہ ہے۔ ذرا بتاؤ، ہم جو قربانی کر رہے ہیں، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں، کوئی امتی خیر کا جو بھی کام کر رہا ہے وہ کام کرنے کا راستہ کہاں سے ڈھونڈا ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے ہمیں قربانی کا طریقہ بتایا، نماز کا طریقہ بتایا، اور شریعت کا یہ قانون ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی کو کسی خیر کی جانب رہنمائی کر دے، کسی اچھی بات کی جانب رہنمائی کر دے، اور وہ آدمی اگر اس پر عمل کرتا رہے تو خود بخود اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے امتی قربانی کرتے ہیں، جتنے امتی نماز پڑھتے ہیں، ان سارے لوگوں کی نیکیوں کا اجر و ثواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور پہنچتا ہے اور روز پہنچ کے رہتا ہے۔ ورنہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ آدم کا پہلا بیٹا جو قتل کیا تھا، اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے وہ ہر قتل میں گنہگار ثابت ہوگا، ہر قتل پہ وہ مجرم قرار دیا جائے گا اس لیے کہ اس نے قتل کو ایجاد کیا؟ یہ معمولی سی بات ہے، ہر آدمی کہتا ہے۔ پھر یہ دماغ یہاں کیوں نہیں دوڑ رہا ہے کہ وہ قاتل تھا تو قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سارا جرم اس کے سر پر جائے گا اور وہ بھی اس کا حصے دار ہوگا، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم ساری نیکیاں جو کچھ کر رہے ہیں وہ خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر و ثواب پہنچتا ہوگا۔ باقاعدہ صحابہ کی جماعت میں کوئی دلیل اور کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کی ہو۔ یا اسی طرح آپ دیکھیے شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ مرد ذبح کرتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی گنجائش رکھی ہے کہ عورت بھی اگر جانکار ہو، قربانی کا طریقہ معلوم ہو، وہ بھی قربانی کر سکتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے اپنے آپ۔ مرد کی شان جہاں ہے تو عورت کی اپنی پہچان ایک جگہ ہے۔ شریعت کہتی ہے لونڈی ایک تھی جو میدان میں گئی تھی اور ایک بکری کہیں زخمی ہوئی اور مرنے کے قابل ہو گئی، اب وہ مرنے والی تھی، اس نے سوچا کہ اب یہ تو مر جائے گی، کیوں نہ اس سے پہلے ہم اس کو ذبح کر دیں، جیسے آج بھی ہوتا ہے، کوئی جانور مرنے کے قریب ہوتا ہے آدمی فوراً اس کو ذبح کر دیتا ہے، کم سے کم گوشت حلال ہو جائے گا، ہم کھا لیں گے اس کو۔ اس لڑکی نے دماغ لگایا، ذہن دوڑائی اور ایک تیز تراش پتھر لیا، بکری کو ذبح کر دیا، بکری کو ذبح کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی، آپ نے اس بکری کا گوشت کھانے کا حکم دے دیا، یعنی وہ جانور حلال عورت نے ذبح کیا تھا، اس کی گنجائش شریعت نے رکھتی ہے کہ آج بھی اگر کوئی جانور قربان کوئی عورت کرتی ہے تو اس کا گوشت حلال ہوگا، ہر کوئی کھا سکتا ہے اور وہ قربانی اللہ کے یہاں منظور ہوگی۔ اسی طرح اور دیکھو قربانی کا حکم بڑی تیزی کے ساتھ، جانور کیسا ہو، چونکہ بہت جلد قربانی کا دن آنے والا، جانور کیسا ہو، خوبصورت ہو، تندرست ہو، اچھا ہو، دیکھنے کو پسند آتا،
بے عیب ہو، ساری برائیوں اور تکلیفوں سے پاک ہو، وہ دیکھو تو بھی اچھا لگے، اس کے ہر اعضاء اچھے لگے، خوبصورت ہو، تندرست ہو، موٹا ہو، تازہ ہو۔ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ جانور قربانی کے کئی روز پہلے لا کر اپنے گھر رکھ دیتے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، موٹا کرتے تھے۔ وہ اس لیے یہ عام جانور نہیں ہے، یہ قربانی کا جانور ہے۔ جذبہ اطاعت و فرما برداری ہمیں پیش کرنی ہے، اللہ کی راہ میں اس جانور کو قربان کرنا ہے تو جانور عمدہ ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ جب ہم خود کے لیے کوئی اچھی چیز پسند کرتے تو اللہ کیسے نہ کوئی اچھی چیز پسند کرے گا؟ تو اس اعتبار سے وہ پالتے تھے باقاعدہ لا کر اپنے گھروں میں جانور کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ 4 قسم کے 4 طرح کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ دیکھو بازاروں میں، منڈیوں میں آپ اس وقت جانور خریدنے جاتے ہیں، آپ پیسہ نہ دیکھیں، آپ جانور دیکھیں۔ پیسوں کی اوقات بعد میں، جانور کی اوقات اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کا فون آتا ہے، یہ ہو گیا وہ، ارے منڈی میں ہو تو عیب کی چیز کیوں دیکھ رہے ہو؟ جو سلامت ہو، جو اچھا ہو، وہ جانور خریدو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، لنگڑا کے چل رہا ہو، سارے لوگوں کو نظر آ رہا ہو کہ یہ بکرا اور یہ جانور لنگڑا کے چل رہا ہے، پھر ایسا جانور آپ نہ خریدو۔ کسی جانور کا اندھا پن ظاہر ہو، ایک آنکھ کا کانا ہو یا دونوں آنکھیں نہ ہو اور وہ دکھ رہا ہو کہ یہ اندھا ہو، اندھا پن ظاہر ہو، ایسا جانور نہ خریدیں، وہ قربانی کے لیے جائز نہیں۔ یا اسی طرح آپ دیکھو بیمار ہو اور اس کی بیماری ظاہر ہو، بال جھڑ رہے ہیں، بال جو جھڑ چکے ہیں، یا ایسی بیماری ہے کہ وہ باقاعدہ ضعیف لگ رہا ہے، کمزور لگ رہا ہے اور اس میں گوشت نہیں ہے۔ چوتھا تو یہ بھی ہے کہ وہ اتنا کمزور ہو کہ صرف ہڈیاں دکھ رہی ہو، گوشت نہ ہو، مقصد جو ہو وہ بھی پورا نہ ہو رہا ہو، تو ایسے 4 قسم کے جانور آپ بالکل نہ خریدیں۔ خوبصورت ہو، تندرست ہو اور اچھا جانور ہو، یہ جانوروں کے سلسلے میں۔ اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ کے تحت جانور جو بھی خریدیں وہ داتا ہو، دودھ کے دانت کو گرا چکا ہو۔ عموماً بکری اور بکریوں کی عمر 1 سال کی ہوتی ہے، دوسرے سال میں وہ دانت دودھ کے گر کے دوسرا نیا دانت آ جاتے ہیں۔ اسی طرح گائے اور بیل کے 2 سال مکمل کرنے کے بعد تیسرے سال میں، اونٹ کے 5 سال مکمل کرنے کے بعد 6 سال میں۔ لیکن آپ احتیاط کریں اور دیکھیں کہ عمر کوئی بھی ہو، بازار میں آپ کو جانوروں کی عمر کا پتہ نہیں چلتا، دکاندار دھوکہ دے سکتے ہیں کہ دیکھو یہ سال پر کا پورا ہو گیا لیکن اس کے دانت نہیں گرے۔ اس لیے یہ شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ دھوکے میں نہ آؤ، اس کا دانت دیکھو، لا تذبحوا الا مسنہ، دانتے جانور کو لا کر اللہ کی راہ میں ذبح کیا کرو اس کے دانت گر گئے ہوں اور 1 سال سے اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو۔ اسی طرح قربانی کے کچھ آداب بھی ہیں اور اس سے پہلے آپ وقت بھی جان لیں۔ قربانی کرنے کا جو وقت ہوتا ہے، آپ نماز عید الاضحیٰ اور خطبہ سننے کے بعد، ادا کرنے کے بعد قربانی کریں۔ اس سے پہلے اگر آپ قربانی، وہ معاملہ پیش آیا تھا اللہ کے نبی کے دور میں، کوئی صحابی تھے کہ پیارے نبی نماز پڑھ کر آئے اور کلیجی اور پیپسا لا کر انہوں نے رکھ دیا، کہتے یہ کیسے ہوا؟ ابھی تو نماز ہوئی اور ابھی کیسے تم نے لا کے رکھ دیا؟ کہا اللہ کے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کو نماز پڑھتے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور ہم نے اسی وقت ذبح کر دیا تھا کہ آپ آئیں گے تو ہم آپ کو پہلے بکری کا گوشت کھلائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عام صدقہ ہو گیا، یہ عام گوشت ہو گیا، پھر یہ قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر لینے کے بعد اور خطبہ سن لینے کے بعد ہوتا۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے جو شاید کسی کے ذہن میں بہت مشکل سے آتا۔ مثال کے طور پر مسجدیں بہت قریب قریب ہوتی ہیں، آپ کوئی بیٹا ہے اس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور وقت کتنے بجے کا؟ 7:30 بجے کا۔ 7:30 بجے وہ نماز پڑھنے اس مسجد میں آیا اور دوسری مسجد میں اس کے والد، اس کے باپ گئے ہوئے ہیں جہاں وقت 8:30 بجے کا یا 8 بجے کا۔ ابھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے اور بیٹا نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا، اور قربانی کس کی جانب سے کرنی ہے؟ باپ کی طرف سے کرنی ہے۔ تو بیٹا جب فرصت میں آیا تو وہ یوں سوچا کہ چلو اب دکان پر پہنچ گئے ہیں اور جلدی سے مولوی صاحب کو دعا پڑھا کے تو جانور ذبح کر دیں۔ نہیں، جس کی طرف سے قربانی کرنی ہے اس کا نماز عید الاضحیٰ ادا کر دینا ضروری ہے۔ آپ کے والد نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، وقت نہیں ہوا اور آپ پہلے پڑھ کر جا کر اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو ایسی قربانی بھی شریعت کہتی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے، کیونکہ جس کی جانب سے قربانی ہو رہی، جس کی طرف سے قربانی ہو رہی، وہ تو ابھی نماز پڑھا ہی نہیں ہے۔ اور یہ کب تک رہے گا؟ اس وقت شروع ہوتا ہے خطبے کے بعد اور 13 ذی الحجہ کی شام تک، مغرب تک، 4 دن کی قربانی، دن ہو کی رات، جب بھی آپ چاہیں کر سکتے۔ عموماً لوگ 3 دن کرتے نہیں، کل ایام التشریق ذبح۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تو یوم النحر ہے جو 10ویں تاریخ ہے اور وہ قربانی کا مین دن ہے، اس کے بعد جو 3 دن ایام تشریق کے ہیں 11، 12، 13، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی عید کا دن ہے، ذبح کے دن ہے، اس دن بھی آپ لوگ قربانی کرو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قربانی کے مکمل 4 دن ہوتے ہیں اور 4 دن کی دن میں رات میں آپ مغرب تک 13 ذی الحجہ تک آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیے، قربانی کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جانور کو قبلہ رخ کر کے ذبح کریں اور بسم اللہ واللہ اکبر کہنا نہ بھولیں۔ اس لیے اگر بھول گئے تو کوئی بات نہیں، شریعت نے بھول تو ویسے بھی تھا، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی بسم اللہ اور اللہ اکبر نہیں بولتا ہے وہ جانور اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔
وہ اللہ کے نام سے نہیں ہوا. اس لیے خیال کیا جائے کہ جانور ذبح کیا جائے، رخ کی قبلے رخ اس کو کیا جائے، اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے اللہم لک و منک تقبل کے بعد نام لے کر اس کو جو ہے ذبح کر دیا جائے. یہ ادب ہے. اور دوسرا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جانور کی کوئی چیز بھی نہ بیچی جا سکتی ہے اور نہ بطور اجرت کسی کو کوئی چیز دی جا سکتی ہے. وہ جانور کا کوئی بھی حصہ، مثلا چمڑا ہے، قصائی کو بطور اجرت دے دیں نہیں چلے گا. یا آپ جو قربانی کٹوا رہے ہیں قصائی سے، اگر وہ 1000 روپیہ لے رہا ہے تو 1000 روپے کے جو نہ دے کے آپ بکرے کا گوشت اس کو دے دیں کہ ہاں 1000 روپے کا گوشت آپ مائنس کر دو، نہیں چلے گا، نہیں ہو سکتا ہے. اجرت بطور اجرت اور بطور مزدوری کے قربانی کے جانور کا کوئی بھی حصہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی اس کا کوئی حصہ بیچ سکتے. یہ قانون ہے شریعت کا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی مسئلے میں فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ کہ قربانی کا جو گوشت ہے عموماً دیکھو سماج میں یہ مشہور ہے کہ 3 حصے کیے جاتے ہیں. بکرے کے 30 کلو گوشت کے لیے تو 10 کلو اپنے لیے، 10 کلو رشتہ داروں کے لیے اور 10 کلو غریبوں مسکینوں کے لیے. دیکھو حصوں میں اور تقسیم کرنے میں بکرے کے گوشت کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. آپ خود زیادہ بھی کھا سکتے اور زیادہ صدقہ بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں. یہ موقع ہوتا ہے جتنا چاہو رشتہ داروں کو کھلاؤ، احب و عزیز و اقارب کو کھلاؤ، دوست احباب کو کھلاؤ، آس پڑوس کو کھلاؤ. جس ملک میں رہتے ہو غیر مسلم آپ کا پڑوسی ہے، شریعت کہتی ہے اس کو بھی کھلاؤ. اپنا دل کشادہ رکھو. تجارت اور کاروبار کے اعتبار سے بہت سارے ریلیٹو ہوتے ہیں جو کافروں اور کافر ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں. شریعت کہتی ہے ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں قربانی کے جانور کا گوشت، ان کو بھی کھلائیے اور ہدیہ بھیجیے جتنا دے سکتے ہیں. اور ایمانی جذبہ اور ہمدردی کا جذبہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے گھر گوشت بھجواتے اور الحمدللہ ہر سال بھجواتے ہیں. ظاہر سی بات ہے گوشت پاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، لیکن ایمانی جذبہ اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اکھا بکرا بطور ہدیہ دیتا ہے. کیونکہ جیسا ہمارے بچوں کی خوشی ہم اپنے بکرے گھر لا کر خوشی منا رہے ہیں، ایسے ہی اگر بکرا دیتے ہیں بطور ہدیہ تو اس کے بچوں کی خوشیاں اور آگے بڑھ جائیں گی. تو ایسے بہت سارے لوگ اس دنیا میں ہیں، جی رہے ہیں، جو ہمدردیوں کا جذبہ لے کر ایمانی جذبہ لے کر وہ ایسا 20 سالہ واللہ بتاتا ہوں 20 سالہ دور امامت میں ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا الا ماشاءاللہ جو گوشت تو ہدیہ سب کرتے، اکھا بکرا کوئی ہدیہ کرتے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہمدردی کا آخری جذبہ ہے اور ہمدردی کا یہ پیورفل جذبہ ہے کہ آدمی اتنا احساس کر لے کہ دوسروں کے بچے بھی خوشی منائے اور اس بکرے کے ساتھ چلے. تو یہ ہمدردی کھاؤ پیو کھلاؤ. اور اسی طرح آپ دیکھو مختصر سے وقت میں پاکی صفائی کا خیال رکھو. امت مسلمہ کا جو بھیانک جرم ہے، جہاں بھی رہے بستیوں کی پہچان ان کی گندگیوں سے ہوتی ہے، ان کی ناپاکیوں سے ہوتی ہے، اور مسلمان بستیوں کی پہچان کچروں سے ہوتی ہے. اس لیے شریعت کا اعتبار کرو. النظافۃ نصف الایمان. اور خصوصاً جو عید الاضحیٰ آپ منانے جا رہے ہو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو دوسروں کو بہت زیادہ تکلیف دیں گی. آپ کچھ بھی کاٹ کے کہیں پھینک دیں، ہڈیاں راستے میں پھینک دیں، یہاں وہاں پھینک دیں، نہیں ہو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. آپ اپنی وجہ سے کسی کو اور تکلیف نہیں دے سکتے. ارے ذرا سوچو کہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید کو آہستہ آواز میں پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ بغل میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو تکلیف نہ ہو. تو ایسی جگہ پر جب اللہ رب العزت کی شریعت نے یہ تو تکلیفوں کا خیال رکھا تو ہم تو جہاں رہتے ہیں وہاں بہت سارے قسم کے لوگ آتے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا انتظام کرو باقی صفائی کا. اور جانور کے جو حصے گندگیاں نکلیں اس کو ایسی جگہ رکھیں جہاں رکھنے سے کسی اور کو تکلیف نہ آئے، اور بدبو کے ذریعہ کوئی وہاں راستے سے جائے تو 2-4 گالیاں ہم کو نہیں ہمارے اسلام کو دے کر جائے. تو یہ ضروری ہے کہ باقی صفائی کا خیال رکھا جائے. اور اسی طرح عیدگاہ کی جانب اپنے گھر کی عورتوں کو بھی بھیجا جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے. آپ باقاعدہ حکم دیتے تھے جاؤ عیدگاہ سب نکل جاؤ، یہاں تک کہ ایک پردہ اگر کسی کے پاس نہ ہو اپنی بہن اور اپنی پڑوس کے پردے میں چھپ کر جائے، لیکن عیدگاہ سب جاؤ. کم سے کم وہاں جاؤ گے امام کی دعا میں شامل ہوگے. بہت سارے مسلکوں کے الحمدللہ اہل الحدیث کا تو یہ مسلک ہے، جہاں بھی ان کی مسجد ہے اور جہاں بھی ان کے عیدگاہ ہوتے ہیں وہاں عورتوں کے آنے کا بندوبست و انتظام کیا جاتا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ کسی عورت کو عیدگاہ جانے سے نہ روکو. اور اس سے بڑی بات کیا کہ عیدگاہ میں جو عورتیں ایام خاص سے گزر رہی ہیں، ماہواری سے گزر رہی ہیں، پیغمبر نے کہا اس کو بھی لے جاؤ. گرچہ وہ نماز نہ پڑھے لیکن مومنوں کی دعاؤں میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں کم سے کم وہ شامل تو رہے گی الگ بیٹھ کر. تو یہ اعتبار ملکوں میں یہاں اور ہمارے یہاں الحمدللہ یہ سب کیا جاتا ہے. اور اسی طرح اس پورے موضوع کا خلاصہ آپ یوں سمجھ لیجئے، اور یہ موضوع کا نہیں بلکہ ہماری زندگی کی ساری عبادتوں کا ایک خلاصہ یہ ہے، اور خصوصاً
مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر کہ ہمارے اندر اخلاص رہے، للہیت رہے. ہم جو بھی قربانی کریں، جو بھی بکرا خریدیں، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ہم جو پیسے لگائیں وہ صرف ہمارا مقصد ہو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہماری قربانی قبول کر لے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہارے بکرے کا نہ گوشت اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کے ہاں پہنچتا ہے. اگر پہنچتا ہے تمہارے دل میں پیدا ہونے والا یہ تقوی پہنچتا ہے، وہ ارادہ دیکھتا ہے، وہ نیت جانتا ہے تمہاری نیت کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اتنے روپے کا جانور لگا کر دکھائیں اور اتنے روپے کا جانور خرید کر بتائیں اور اپنے بکروں کا سیر کرائیں اور یہ بتاتے پھریں کہ ہم اتنے روپے کا نہیں نہیں، یہ ریاکاری ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے حق میں شرک سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا کہ میں ریاکاری سے ڈرتا ہوں اور جتنا کہ میں جو دکھاوے سے ڈرتا ہوں. میری امت کے ہر فرد میں ریاکاری کا یہ جذبہ ایسا پیدا ہو جائے گا اور یہ شیطان پیدا کرے گا کہ کوئی بھی دل ریاکاری سے خالی نہیں ہوگا. ایک صحابی سبق بیان کرتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے تھے مجھ کو صرف اپنے دل کی نیت کو صحیح کرنے کے لیے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اخلاص ہو، للہیت ہو. ورنہ ابراہیم علیہ السلام کے ننھے بچے اسماعیل کے گلے پر چھری چل جاتی، وہاں بھی اللہ نے صرف اخلاص دیکھا تھا اور وہ پورا پکا ارادہ کر کے جب بیٹھ گئے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. رب العزت سمجھ گیا کہ اب اخلاص اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، یہ آخری لمحے تک میرا بندہ اور میرا پیغمبر پہنچ گیا ہے. فوراً حکم آیا کہ چھوڑو اسماعیل کو، یہ جانور ذبح کرو. تو جانور کو ذبح کرنے میں اخلاص اور للہیت پیدا، اور ہر عبادت میں اخلاص ہونی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو جو بھی نیکیاں اور جو بھی اچھائیاں اور بھلائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اخلاص اور للہیت کے ساتھ ریاکاری سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، دکھاوے سے محفوظ رکھے، شہرت سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری کامیابیاں دنیا میں ہم کو نہیں چاہیے، ہمیں آخرت کی کامیابی چاہیے. دنیا کی تعریف ہم کو نہیں چاہیے، اللہ ہمیں آخرت کی تعریف چاہیے. دنیا کے اندر ہمیں کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں چاہیے، اللہ ہمیں جنت الفردوس کا ٹھکانہ چاہیے. یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کر عید الاضحیٰ منائیے. اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو عید کی خوشیاں میسر کرے. آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں منائیں اور اس طرح گوشت کھائیں اور جانور ذبح کریں، لوگوں کو کھلائیں اور اس طرح عید کی خوشیاں منائیں. اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر زندہ رکھے، ہماری موت و ایمان میں خیر پر ہو. خطبے کے آخر میں ایک ضروری اعلان کہ آپ کی یہ مسجد مدرسہ دارالسلام میں انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز 3 جماعتوں پہ ادا کی جائے گی. پہلی جماعت 6:30 بجے ہوگی جس میں سارے کے سارے مرد ہوں گے، اور دوسری جماعت جو 6:30 بجے کی ہوگی اس میں 7 بجے کی ہوگی، اس میں بھی سارے مرد ہی مرد ہوں گے. 6:30 پہ اور 7 پہ یہ دونوں جماعتوں میں صرف مردوں کا انتظام کیا جائے گا، اور 7:30 بجے کی جو جماعت ہوگی اس میں انشاءاللہ صرف عورتوں کا انتظام کیا جائے گا. اس لیے آپ تمام بھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کی بہو بیٹیوں اور خواتین کو بھی موقع دیں کہ وہ تیسری جماعت 7:30 میں آ کر شامل ہوں اور عید الاضحیٰ کی نماز باجماع ادا کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا باقر لنا ولکم فی الفاحل بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.